ہے تو بہترین انجام ہے دو. اگر ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو ہمارے لیے تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ گئے اس معنی میں جو تم کامیابی سمجھتے ہو تب تم بھی مانو گے کہ کامیاب ہو گئے. ہمارے لیے تو جسے کہتے ہیں عام کولوکیل اردو میں چت بھی میری پٹ بھی میری. جیتوں تو جیتا ہی، ہاروں تب بھی میری جیت ہے. میں اگر شہید ہو جاؤں اللہ کی راہ میں تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. تو اب ڈر کس بات کا، کس چیز سے ڈرا رہے ہو ہمیں؟ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ. ہمارے لیے تو دونوں انجام یکساں احسن. اگر شہادت کی موت آ جائے تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور اگر ہم غازی ہو کر آ گئے، جیت کر آ گئے، تو تم بھی کہو گے کہ جیت ہو گئی، کامیابی ہو گئی. تو ہمارے لیے تو اندیشہ ہی نہیں. لیکن میں اس وقت یہ بتا رہا ہوں منافق کیا ڈراوے دیتے تھے. جب اس حالت میں بھی مسلمان چلتے تھے تو اب ان کے دل میں دشمنی پیدا ہو جاتی تھی، عداوت. جب اس سٹیج پر معاملہ آ گیا، یہ ہے وہ تھرڈ سٹیج ٹی بی کی کہ یہاں سے واپسی ممکن نہیں. ہم العدو فاحذرہم، یہ سورہ منافقون میں فرمایا اے نبی اب پوری طرح ہوشیار رہیے، اصل دشمن یہ ہے. یہ ہے اب مارے آستین جو اندر سے ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کو پسند نہیں ہے کہ اہل ایمان کیوں اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جاتا ہے بھلے انسانوں کی طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے. جب ایمان لائے ہو تو اس کے تقاضے پورے کرو. تقاضے کیا ہیں؟ ایمان ہے تو عمل درست ہونا چاہیے، ایمان ہے تو جہاد ہونا چاہیے، ایمان ہے تو جان اور مال کھپانی چاہیے. تو جو ایمان دوسرے لوگ جس طرح لائے ہیں، حمزہ بھی تو ایمان لائے ہیں، آخر ان کا راستہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ ابو بکر ایمان لائے ہیں، ان کی طرح ایمان لاؤ. تو انہوں نے کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء. کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لائے؟ سفیہ کا لفظ تو سبھی جانتے ہیں. یہ سفہاء کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پڑھا تو بہت مرتبہ ہوگا ان آیات کو. کبھی سوچا کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ابو بکر کو کہہ رہے ہیں، وہ حمزہ کو کہہ رہے ہیں، وہ عمر کو کہہ رہے ہیں. ان کی تو مت ماری گئی، غرہ ہؤلاء دینہم. انہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں. 2 مرتبہ حضرت ابو بکر نے وہ کام کیا ہے کہ ہر ورلڈلی وائز انسان یہ کہے گا کہ حماقت کی ہے جس کے سامنے دنیا ہے. جب ہجرت کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے، 40,000 درہم کا سرمایہ تھا، جبکہ حضرت ابو بکر ایمان لائے ہیں. مکے کے چوٹی کے تاجروں میں سے تھے جو ملک تجار کہلاتے ہیں. لیکن اب وہ روپیہ کہاں خرچ ہوا؟ بلال کو خریدا، روپیہ دے کے خریدا یا ویسے ہی خرید لیا؟ آزاد کر دیا. ابو فقی کو خریدا، آزاد کر دیا. 6 ہیں غلام اور کنیزیں محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والے جن کو ابو بکر نے اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کیا. یہ روپیہ تو پگھل رہا ہے نا. اب جو تھوڑی بہت پونجی رہ گئی ہے، تو جب حضرت حضور ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے، وہ ساری پونجی اپنے ساتھ لے گئے، گھر والوں کو چھوڑ کر گئے. بوڑھا باپ اندھا ابو قحافہ، بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے. اور یہ ابو بکر ہیں کہ جن کی 3 نسلیں ایک وقت میں موجود تھیں مسلمانوں کی. ابو قحافہ مومن، ابو بکر مومن، اور ابو بکر کی اولاد مومن، عائشہ، اسماء اور ابو بکر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر. یہ کون ہے؟ تو 3 نسلیں جس کی بیک وقت رہی ہیں ایمان میں، وہ شاذ لوگ ہیں، ان میں ابو بکر ہیں. لیکن یہ کہ اس وقت تک ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے، والد نابینا تھے. تو والد ہیں، بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ، حضرت اسماء حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بیوی ہیں. کچھ نہیں چھوڑ کے گئے، ایک پیسہ. جب باپ کو معلوم ہوا بیٹا چلا گیا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، سخت غصے میں ہے، پیچ و تاب میں ہے. اب ہمارا کون والی وارث ہوگا؟ کون ہے ہماری خبرگیری کرنے والا؟ بیٹیوں سے پوتیوں سے اپنے پوچھتے کچھ چھوڑ کے بھی گیا کہ نہیں؟ ان کا ہاں ابا جان. کیا کیا انہوں نے؟ کبھی پڑھے ہیں واقعات؟ کچھ کنکر روڑے لیے، ایک کپڑے میں پوٹلی بنائی اور اندھے دادا کا ہاتھ اوپر پھروایا. دیکھیے دادا جان یہ چھوڑ گئے ہیں، یہ مال ہے، یہ سونے اور چاندی کے سکے ہیں، ابا جان ہمیں ایسے نہیں چھوڑ کر گئے. واقعہ کیا ہے کہ ایک پیسہ نہیں چھوڑا ابو بکر نے گھر والوں کے لیے. سب کچھ لے گئے کہ کیا پتا محمد کے ساتھ جا رہا ہوں، کس وقت کیا ضرورت پیش آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم.
تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اپنے گریبانوں میں جھانکی، آپ یہ عقل مندی کریں گے؟ کہیں چاہے نہ، یہ بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ اس کو کون ہم میں سے عقل مندی کہے گا؟ اسی طریقے سے جب غزوہ تبوک کا وقت آیا ہے، وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس اتفاقاً پیسہ بہت تھا، میں نے یہ سوچا دل میں کہ اس مرحلے پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا۔ مسابقت ان میں بھی تھی، لیکن نیکی کی مسابقت